बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत रजा, मेरे साथ मौजूद है ईसान नकवी साहब। शाह साहब, सवाल मेरा ये है कि तलत हुसैन साहब ने ये ट्वीट बरतानवी उस पर रद्द-ए-अमल पर दिया या अमेरिका के बरतानवी पे, अमेरिका पे तो नहीं। यही पूछना चाहता था। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरी कुछ ताकतवर क्वार्टर्स से बात हुई है बरतानिया की स्टेटमेंट, वो बरतानिया की फुसफुसी सा स्टेटमेंट है जी, ठीक है ना। उस पे रिएक्शन जो है वो बात करते हैं जरा, पहले सुन ले। तलत हुसैन ने कहा कि मेरी कुछ पावरफुल क्वार्टर्स में बात हुई है बरतानिया के स्टेटमेंट मिलिट्री कोर्ट की कन्विक्शंस के हवाले से। ठीक है। जो मैं सुन रहा हूँ वो उसकी समरी ये है, जो मुझे बताया गया है उसकी समरी ये है। तो फिर उन्होंने पूरी समरी उसकी अंग्रेज़ी में लिखी है, कुछ मैं तर्जुमा फौरी करने की कोशिश करता हूँ, कुछ दरमियान में अंग्रेज़ी में बोल देंगे। कहते हैं कि जो यूके की स्टेटमेंट है, बयान है, पाकिस्तान के दाखिली अदालती कानूनी मामले पर पनिशमेंट जो दी गई है, सज़ा दी गई है 9 मई के मुजरिमान को, इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, कतई नाकाबिल कबूल है। बरतानिया ने एक एब्सर्ड और बिल्कुल ही गैर ज़रूरी बयान के ज़रिए ऑब्जेक्शंस, एतराज़ात जो है वो उठाए हैं उन ट्रायल्स पर जो कि सिविलियंस के किए गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में पाकिस्तान में। एक ऐसा मुल्क जिसने 29 जुलाई 2024 के जो रॉइट्स थे, जो दंगा था, फसाद था साउथ पोर्ट एरिया में बरतानिया के, उसमें 200 लोगों को, जिसमें 3 शीरख्वार भी शामिल हैं जी, उनको चंद ही दिनों में इनडायरेक्ट चार्जेस के ऊपर, और कि जिसमें चार्जेस ऐसे भी थे कि उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, और उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई जब वर्स्ट क्रैकडाउन किया गया उनके लोगों पर राइट्स की बुनियाद पे। और तमाम वो लोग जिनको कन्विक्ट किया गया वो फॉर देयर पार्ट इन द वायलेंस वर सेंट टू प्रिजन विद इन नो टाइम, फौरी तौर पे उनको जेल में भेज दिया गया। 54 कन्विक्शंस में से 47 अडल्ट्स थे और 3 माइनर्स थे, 3 बच्चे थे। उनको भी कस्टोडियल सेंटेंसेस, यानी कि ऐसी सजाएं जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे थे, वो दी गई। फिर उन्होंने कहा कि जो दोज हु प्लीडेड गिल्टी वर ट्राइड अंडर अ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, कि जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया या उन्होंने मान लिया कि ये सब कुछ किया था, उनको एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के ज़रिए सजाएं दी गई, उनको कस्टडी में भेज दिया गया, पेनल्टीज लगाई गई। बहुत स्वेयर थी जो उन लोगों पर भी जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे उस दंगे में, जिन्होंने सिर्फ इंसाइट किया था सोशल मीडिया पे, वायलेंस को उभारा था, उनको सजाएं दी। नॉर्थहैम्पटन में एक 26 साल का बंदा जो है उसने होटल को जलाने के हवाले से बात की थी। लॉ फर्म्स जो माइग्रेंट्स को बुलाने के लिए जो है वो काम कर रही थी, उनको जलाने की बात की थी। तो उसको 3.5 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई। फिर आगे तलत हुसैन साहब कहते हैं कि इसके ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन बरतानिया से आता है हमने तो कोई बात नहीं की, क्योंकि ये उसका इंटरनल मैटर था, बरतानिया का दाखिली मामला था, बल्कि हमने पूरी सपोर्ट की, प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन आइडेंटिफाइंग द कल्प्रिट हु वाज इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। ठीक, कि यहाँ पर जो बंदा वो कर रहा था, अब ये लेकिन वो बंदा छोड़ दिया गया था ना बाद। हाँ, लाहौर का। लुडिक्रस है, एब्सर्ड है बरतानिया के पार्ट पे, उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, कि वो एक फेयर और ड्यू इस्टेब्लिश्ड लीगल प्रोसेस के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान में 9 मई के बाद 9 मई के जो मुजरिमान थे या मुलजिमान थे वो सज़ा के मुंतज़िर थे, उनको सज़ाएं दी जानी थी। 1.5 साल के बाद पाकिस्तान ने उनको कंक्लूड करना शुरू किया है, और जिनके हवाले से शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं, ये सब कुछ है। जो ट्रायल्स हैं उनको कंडक्ट किया गया मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक। लीगल प्रोसेस और लॉ दुनिया में एक मुल्क से दूसरे ममालिक के जो डिक्टाट्स ऑन द ग्राउंड हैं उनके मुताबिक होते हैं। ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन द मिलिट्री कोर्ट्स इन पाकिस्तान इज़ अ लीगल ड्यू इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में जो लीगल कवर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और रेलिवेंट वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। यूके विल बी बेटर सर्व्ड विद माइंडिंग इट्स ओन बिजनेस, जब वो अपने काम से काम रखे ज़्यादा बेहतर होगा। फोकस करे ऑन प्लेइंग इट्स लॉन्ग ड्यू रोल, कि वो करे। अच्छा, ये बात दुरुस्त है, नहीं बात दुरुस्त क्या रहे ये जो बात है, ये बात दुरुस्त है कि भाई आप आवाज़ उठाएं, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पीपल ऑफ गजा के ऊपर हैं वहाँ पर भी आवाज़ उठाएं, फ़लस्तीन में भी आवाज़ उठाएं जी। इसराइल को रोकें आप कि वो वहाँ पर जेनोसाइड ना करे। यूके अवॉइड करे जो इंटरनल मैटर्स हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो गोल्ड स्मिथ फैमिली है,
ان کے کہنے کے اوپر پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے اور یہ جناب کسی بھی ملک میں مداخلت نہ کرے، یہ بیان ہے۔ اب یہ وزارت خارجہ کا کوئی عہدہ ہے کہ بس آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سنیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو سرکولیٹ ہوا ہے نا بیان، اس کو یہ مت سمجھے اس کو پاکستان کے ہی بیان کے طور پہ دیکھا، ٹھیک ہے، پاکستان کا بیان، پاکستان کی پاورفل سرکلز کا بیان کا مطلب کیا ہے، تو اس کو کیا کس طریقے سے دیکھا گیا ہوگا، انگریزی میں جاری کیا گیا، پاکستانیوں کے لیے نہیں، برطانیہ کے لیے اور ریاست کی طرف سے کے لیے جاری کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کو ٹیمپریچر کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اب اس ساری کہانی میں آپ سوچیں کہ ہوا کیا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، یہ جو پچھلے 2-3 سال کی کہانی ہے اس میں کیا ہوا۔ اب آپ سوچیں نواز شریف جیل میں ہوتے، نون لیگ پہ کریک ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، عمران خان وزیر اعظم ہوتے، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہوتے، برطانیہ سے ایسا سٹیٹمنٹ آتا، جواب طلعت حسین کو دینا پڑتا نہیں، جواب آپ کو منیب فاروق کو دینا پڑتا، جواب کون دیتا؟ حکومت دیتی نا بھائی، آپ کا دفتر خارجہ دیتا۔ یہ اگر سٹینڈ ہے اور یہ اگر آپ نے سٹینڈ لینا ہے which is good، کسی بھی ملک کو لینا چاہیے، لیکن یہ کس نے لینا ہے؟ دفتر خارجہ نے حکومت۔ ارے بھائی میری بات سنیں، دیکھیں یہ جہاں سے حملہ ہوا ہے، ابھی جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر دفاع بغیر کسی انویٹیشن کے رلتے ہوئے پائے جا رہے ہیں برطانیہ میں، بالکل ایسا ہی ہے، لندن۔ وہ جناب اپنا اسحاق ڈار صاحب کو پیرس کا کسی نیوکلیئر کی سیفٹی سیف گارڈز کی سمٹ کا انویٹیشن آتا ہے، وہ جاتے ہوئے بھی برطانیہ لینڈ کرتے ہیں، پھر وہاں سے جناب پیرس جاتے ہیں، واپسی پہ بھی وہ برطانیہ آتے ہیں، وہاں سے ادھر آتے ہیں، ادھر بھائی فلیٹ۔ میری بات سنیں، یہاں پر جو حکومت ہے یہ آنی جانی چیزیں ہیں جی۔ عمران خان کی باقی کسی بات کو مانے نہ مانے ہو بھائی، وہ یہ بات تو بالکل درست ہے نا کہ اس ملک پہ حکمرانی کا حق اور حکمران حکومت وقت کو آج جواب دینا چاہیے جی۔ جب پاکستان کے اوپر بات ہوئی ہے یا پاکستان کی حکومت، جعلی حکومت، جیسی مرضی جو مرضی جس طرح، اچھی حکومت، بری حکومت، جعلی حکومت، اصلی حکومت، جواب اسے دینا چاہیے۔ حکومت، اس حکومت نے جواب دینا، اس حکومت کی حیثیت اور اوقات کا آپ اندازہ لگائیں۔ اب بھائی آپ کی گاڑی پہ جھنڈا، آپ کو پروٹوکول، آپ کو دفتر، آپ کو بجٹ، آپ کے پاس اتھارٹی، آپ کے ایک سگنیچر کے اوپر چیزیں ادھر سے ادھر موو ہو جانا، آپ کے ہاں جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کی اویلیبلٹی، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اختیار، ہر چیز موجود ہے۔ اس چیز کو انجوائے کرتے ہوئے اگر آپ ریاست پاکستان کے اوپر آنے والے یا حکومت وقت کے اوپر آنے والے کسی بیان کا دفاع اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ آپ کے لندن میں فلیٹس ہیں اور آپ کی جناب وہ سیاسی ٹھکانہ ہے آپ کا، اور آپ کی یہ کمزوری ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں اس بے بسی کا، جس بے بسی کا شکار آپ ہو چکے ہیں۔ تو پھر آپ اگر جواب نہیں دے پاتے تو پھر یہ اس کرسی پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ آپ نائب وزیر اعظم ہیں، وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد جا کے اسٹیفن سیکر کے پروگرام میں بتانا ہوتا ہے میں یہ زخم کا علاج کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، صحیح ہے۔ لیکن شاہ صاحب نائب وزیر خارجہ بھی ہیں، آپ وزیر خارجہ بھی ہیں، آپ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، آپ دینا جواب اس کا، آپ نے ہی دینا ہے نا جواب اس کا، کس نے جواب دینا ہے؟ اور اسحاق ڈار صاحب جو خود برطانیہ میں اس وقت موجود ہیں، وہ بھی کچھ پچھلے دنوں بھی کسی ٹرام میں کسی اس میں انڈر گراؤنڈ میں سفر کر رہے تھے۔ خواجہ آصف صاحب، میں کسی اور کا نام لے گیا، آپ اسحاق ڈار صاحب، خواجہ آصف صاحب، وہ بغیر انویٹیشن کے منہ اٹھا کے جناب، ہاں بالکل نہیں، وہ تو وہاں پر شاہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ وہاں پر 25 دسمبر آ رہی ہے، وہ وہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ کیک کاٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ ہے، پھر آپ کو پتہ ہے نیو ایئر نائٹ بھی پتہ نہیں وہاں پہ بھی سیلیبریشنز، بالکل ایسا ہی ہے، وہاں پہ بڑا ویلکم کیا جاتا ہے۔ لیکن بھائی دنیا میں یار آپ ہر ملک ظاہر ہے کہ سوورن ہے، ناٹ ٹو انسلٹ اینی کنٹری، لیکن یار آپ بھوٹان کا وزیر خارجہ بھی نا بغیر انویٹیشن کے لینڈ نہیں کرے گا برطانیہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی بھی انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری کا جس وقت آپ آفیشل ہو گئے ہیں، آپ کی کیپیسٹی کچھ اور ہے، یہ پرائیویٹ وزٹس، یہ سیر و تفریح، تو ادھر جناب انڈر گراؤنڈ میں نے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ میں نے کچھ دوستوں سے بات کی کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اپروچ کیا اکھاڑ لے گا، اور یہ کہنا آسان ہے یہ کہ ہم روس کے اور چین کے کیمپ میں چلے جائیں گے۔ ہماری حالتیں یہ ہیں کہ جب ہم بیجنگ کے لیے فلائٹ پکڑتے ہیں، اگر وہ بینکاک سے جاری اور اس پہ اوتھینٹک چائنیز کوزین، جو اصل مینڈرین کا، وہ جو چائنا کا جو کھانا ہے، وہ جب سرو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بو نہیں ہم برداشت کر سکتے۔ جی ایسا ہی۔ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے برطانیہ جاتے ہیں، ہمارے رومانس جو ہے وہ وہاں کے ہیں، تو ہم نے اکارٹنبرگ دیکھا ہے، ہم نے سوچی دیکھا ہے، ہم نے اوفا دیکھا ہے،
ہم نے جا کے جناب چائنا کے سنگلاخ ایریاز جو ہیں وہ تبت سے اوپر نیچے ہمارا تو پورا مائنڈ سیٹ ہی مغربی یورپی اور ان ممالک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نہ ہمیں ادھر کی زبانیں آتی ہیں نہ چائنیز. کتنے لوگ جانتے ہیں پاکستان میں, کتنے لوگ رشین جانتے ہیں, رشیا میں تو سب کچھ کہنا یہ کمزور. ابھی دیکھیں یہ تو دس از اپنا مرڈر آف ڈپلومیسی رائٹ ناؤ. ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں آپ کا سفارت خانہ واشنگٹن میں نان ایگزسٹنٹ ہے, آپ کے پاس طریقہ کوئی جواب نہیں ہے, آپ کا انگریس نہیں ہے, آپ بہت زیادہ وے کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو بائیڈن کے اوپر. اب ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے نا, اس کو ہینڈل کرنا حکومت وقت کا کام ہے تو وہ کرے نا. نواز شریف صاحب نے بڑے شوق سے, بڑے چاؤ سے, بڑے مان سے, بڑے اس سے جناب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو میرے کوٹے پہ تو وزیر آئے گا ہی آئے گا. جی تو وہ تو آئے نا, پھر وہ آ گئے تو پھر اب آگے اس کو فیس بھی کریں نا, اس کا جواب بھی دیں. اس کا جواب منیب فاروق نے دینا ہے, اس کا جواب جو ہے وہ طلعت حسین نے دینا ہے, یا اس کا جواب جناب آپ نے خود آ کے دینا ہے. فیس ریاست کا کام, گورنمنٹ از نان ایگزسٹنٹ. اور یہ پریشر جس طریقے سے ماؤنٹ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اور یہ جو کیا اکھاڑ لے گا ڈپلومیسی از ناٹ. میں بڑا اس بات پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے, اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ملک کا پرپز سرو کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, بڑی اچھی بات ہے. لگتا نہیں ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ مرڈر آف ڈپلومیسی جو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ میں نے دیکھ رہا ہوں اسے. جواب حکومت کو دینا چاہیے تھا, ریاست کو دینا چاہیے تھا, وزارت خارجہ کو دینا چاہیے تھا, لیکن جواب دے رہے ہیں منیب فاروق صاحب اور طلعت حسین صاحب. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.